ایک جنگل کے قریب ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کلہاڑا تھا جس پر اس کی روزی روٹی کا انحصار تھا، اور 2 خچر جن پر وہ لکڑیاں لا کر قریبی شہر میں بیچنے جایا کرتا۔ وہ دن رات محنت کرتا، گرمی ہو یا سردی، سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو کر جنگل چلا جاتا اور شام تک لکڑیاں کاٹ کر جمع کرتا۔ لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ 20 سال کی سخت محنت کے باوجود وہ اتنا بھی نہیں کما پایا کہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس کے بچے بھی اب جوان ہو رہے تھے۔ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ جنگل جاتے اور اپنے بابا کی مدد کرنے کی کوشش کرتے، لیکن قسمت جیسے ان سب کے خلاف تھی۔ غربت ان کے گھر کا مستقل مکین بن چکی تھی۔ آخرکار ایک دن لکڑہارے کا صبر جواب دے گیا۔ بس اب میں مزید محنت نہیں کروں گا، کیا فائدہ اس مشقت کا جب ہمیں ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہنا ہے۔ نہ تو اب میں جنگل جاؤں گا، نہ اپنے بستر سے اٹھوں گا، کیا پتا قسمت خود چل کر میرے پاس آ جائے۔ اور اگلی صبح اس نے یہی کیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ لکڑہارا اپنے بستر سے نہ اٹھا۔ اس کی بیوی جو ہمیشہ اس کے جاگنے کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو جاتی تھی، حیران و پریشان ہوئی کہ آخر کیا بات ہو گئی۔ آج اس کے میاں جی ابھی تک بستر پر ہی پڑے ہیں۔ جی کیا بیمار ہو تم؟ مرغے نے کئی بار اذان دے دی ہے، اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، چھوڑ دو بستر اب۔ لکڑہارے نے بڑے سکون سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نہیں اٹھوں گا۔ بیوی نے پریشانی سے پوچھا، کیوں؟ جنگل نہیں جانا کیا؟ ہاں نہیں جانا، جنگل میں سارا دن محنت کرتا ہوں، تب جا کر ہمیں بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ یہ سارا قسمت کا کھیل ہے جو کبھی مجھ پر مہربان نہیں رہی۔ لیکن میرے پیارے میاں جی، اگر تم کام نہیں کرو گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ مجھے نہیں پرواہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب جنگل نہیں جاؤں گا۔ اگر قسمت مجھ پر مہربان ہونا چاہتی ہے تو وہ خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ بیوی نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی مگر لکڑہارا ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر وہ ہار کر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ایک قریبی گاؤں کا ایک آدمی ان کے گھر آیا اور لکڑہارے کی بیوی سے کہا، بہن جی، مجھے بھائی جی سے ایک کام ہے، اگر وہ گھر پر ہیں تو انہیں بلا دیجئے۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آپ خود جا کر ان سے بات کر لیں۔ وہ آدمی لکڑہارے کے پاس گیا اور کہا، بھائی کیا تم اپنے خچر مجھے ادھار دے سکتے ہو؟ میں تمہیں اس کے بدلے کچھ رقم دوں گا۔ لکڑہارے نے جواب دیا، بے شک لے جاؤ، لیکن میں اپنا بستر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں آ رہا، تم انہیں استبل سے لے لو۔ وہ آدمی خچروں کو استبل سے نکال کر ایک دور دراز کھیت میں لے گیا جہاں اسے زمین میں دبا ہوا خزانہ ملا تھا۔ اس نے فوراً وہ خزانہ بوریوں میں بھر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خزانہ سلطان کی ملکیت ہے۔ اس شخص نے وہ خزانہ چوری کیا اور پھر جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا، اس نے سڑک پر 2 سپاہیوں کو آتے دیکھا۔ چور خوفزدہ ہو گیا کیونکہ اگر وہ پکڑا جاتا تو اسے فوراً سزائے موت دے دی جاتی۔ گھبرا کر وہ خزانے سے بھری خچروں کی بوریوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ خچر جو گھر کے راستے سے واقف تھے، انہوں نے اپنے مالک کے گھر کا رخ کیا۔ لکڑہارے کی بیوی نے خچروں کو دروازے کے سامنے کھڑے پایا۔ وہ بوریوں کے بوجھ سے بوجھل تھے کہ بامشکل کھڑے ہو پا رہے تھے۔ یہ خچروں پر بھلا کیا سامان ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے سوچا اور فوراً اپنے شوہر کو بلایا، جلدی آؤ میاں جی، ہمارے خچر سامان سے لدے ہوئے واپس آئے ہیں۔ مگر لکڑہارا ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بیوی نے ایک بڑا چاقو اٹھایا اور رسیاں کاٹ دی۔ جیسے ہی بوریاں زمین پر گری، ان میں سے سونے کے سکے نکلنے لگے۔ ارے یہ تو خزانہ ہے۔ اس نے دوڑ کر اپنے شوہر کو جھنجھوڑا، اٹھو اٹھو بھی، تم بالکل ٹھیک کہتے تھے، قسمت خود ہمارے گھر چلی آئی ہے، ہمارا صحن سونے کے سکوں سے بھرا پڑا ہے۔ لکڑہارا ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، پھر فوراً بستر سے اچھل کر باہر بھاگا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ لیکن نہیں، یہ تو حقیقت تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، دیکھا بیوی، میں نے کہا نہیں تھا کہ قسمت کے پیچھے بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو قسمت میں لکھا ہو وہ خود تمہارے پاس چل کر آتا ہے۔
اب लक्कड़हारा गांव का अमीर तरीन शख्स बन गया। उन्होंने एक खूबसूरत घर तामीर किया, नौकर रखे और बेहतरीन खाने खाने लगे। लेकिन ये दौलत उनकी आजमाइश भी बन गई। जो इंसान पहले आजिज़ी का पैकर था और दौलत आते ही गरूर आ गया। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और गरीबों की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद भी कभी गरीब थे। मगर लक्कड़हारा हंसा और बोला, ये सब मेरी अक्लमंदी का नतीजा है। किस्मत को मेरे सामने हार माननी ही पड़ी। आज जो कुछ हमारे पास है, मैं इसका असल हकदार हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के लिए नहीं है, समझी तुम? जो पहले सादा गरीब और मेहनती आदमी था, अब खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगा। लेकिन किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। एक दिन सुल्तान को खबर मिली कि उसका खजाना चोरी हो गया है। छानबीन करने पर लक्कड़हारा पकड़ा गया और उसे सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। जब उसने अपनी कहानी सुल्तान को सुनाई तो वो हंसते हुए कहने लगा, किस्मत सिर्फ मेहनती इंसान का ही साथ देती है, काहिल का नहीं। तुम्हें मेहनत के बगैर जो कुछ मिला, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सारी दौलत और उससे हासिल की गई आसाइशें तुमसे छीन ली जाएंगी। सुल्तान ने अपना खजाना वापस ले लिया और लक्कड़हारा दोबारा उसी हाल में आ गया जिससे वो निकला था। लक्कड़हारा अपने पुराने घर वापस लौट आया। वो अब जान चुका था कि किस्मत हमेशा मेहनती लोगों के दरवाजे पर ही दस्तक देती है, ना कि उनके जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वो फिर से लकड़ियां काटने लगा, लेकिन अब वो पहले की तरह नाशुक्रा नहीं था। उसे मालूम था कि असल खुशी मेहनत की हलाल कमाई में है, ना कि नाहक कमाई हुई दौलत में।